اسی بات پہ رہ جاتے ہیں. تو جو ڈفرینسز ہیں، جو اختلاف ہیں، ان کو ضرور دور کرنا چاہیے اور بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. لیکن کلدیپ صاحب، ہم تو بات کرنا چاہ رہے ہیں، بات تو وہاں سے نہیں کرنا چاہ رہا کوئی. نہیں، وہ کہتے ہیں، دیکھیں ایک بات کہ بھئی اگر بار بار یہ کہا جائے کہ وہاں ٹیررسٹوں کے کیمپس ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کو ڈسمینٹل کرو، تو اس میں پاکستان کو کہنا چاہیے کہ ہاں نہیں ہے، ہم نے ڈسمینٹل کرنے کو تیار ہیں، آپ دیکھیے جس کو. تو یہ کوئی بات بری نہیں ہے کہ بھئی ٹیررسٹوں کو کوئی کوارٹر کسی جگہ سے نہیں ملنا چاہیے. لیکن بات تو کرنی چاہیے نا، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں ضرور، میں آپ سے متفق ہوں، بات کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بات اب جیسے ہوم منسٹر چدمبرم آ رہے ہیں وہاں پہ پاکستان میں، وہ اس طرح ایک بات شروع ہو گئی. آج فارن منسٹر ایس ایم کرشنا نے کہا ہے کہ ہم نے کبھی بات کے دروازے بند نہیں کیے. تو اس کا مطلب دھیرے دھیرے وہ ہو رہی ہے چیز. اچھا کلدیپ صاحب، ایک تو آپ نے ٹیررزم کے حوالے سے بتایا، اس کے علاوہ اور کیا کیا انٹرسٹ ہو سکتے ہیں انڈیا کے افغانستان میں؟ تو میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ بھئی سوائے اس کے کہ بھئی ان کی ڈیولپمنٹ کی جائے، ایک دوستی. اور یہ علاقہ اگر ڈیولپ نہ ہوا تو دیکھیے وہ پنپتے رہیں گے ٹیررسٹ. اس لیے اس میں ڈیولپمنٹ میں بھی پاکستان کو بھی جو حصہ ہے وہ اپنا ادا کرنا چاہیے. یہی ہے کہ انہوں نے فرمایا نا کہ کیونکہ اختلاف ہیں تو ہر بات پہ ایک دوسرے پہ شک ہوتا ہے، تو یہ پہلے بیٹھ کے اختلاف مٹا لیں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی کہ بیٹھ کے اختلافات مٹائے جائیں. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ اس بارے میں لکھیں گے بھی اور آپ کی حکومت بھی اس پہ غور کرے گی. بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می فرام انڈیا. تھینک یو ویری مچ کلدیپ صاحب. ایک بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ جب ہم بات چیت کریں گے تو پھر یہ معاملہ حل ہوگا. لیکن جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا کہ کیا واقعی افغانستان میں پاکستان کی اس وقت کوئی پاپولیرٹی ہے؟ ہمارا فیوچر کیا ہے افغانستان؟ دیکھیں، پاکستان کی پاپولیرٹی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی وہاں پہ پاپولیرٹی نہیں ہے. لیکن اس وقت جو حکومت کے اندر یا اس وقت ایسی ایلیمنٹس ہیں جن کا جو پاکستان کے زیادہ حق میں نہیں رہے، جس کی وجہ سے جو اس وقت حالات ہیں یہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. میں 2-4 باتیں ذرا کمنٹ کرنا چاہوں گا کلدیپ نیر صاحب کی بات پہ. ان کے اسلحے کے ٹرک پکڑے گئے انڈیا کے. انڈیا نے جو ہے انڈیا مسئلہ کشمیر کو دبانے کے لیے اس نے ہمارے اس بارڈر کے اوپر، جیسے میں بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں جنرل صاحب کی، کہ جو کونسل خانے کھولے گئے ہیں وہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے ڈزنس کے حوالے سے کھولے گئے ہیں، اور وہ بھی سرحدوں کے ساتھ ساتھ. اور وہاں پہ جو نوٹوں کی بوریاں کھولی گئیں، جس طریقے کے ساتھ ٹیررزم کے حوالے سے معاملات بڑھے گئے. آپ خود سوچیں نا، 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جتنی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. نمبر 1 فائنانس، نمبر 2 ٹیکنیکل نو ہاؤ، نمبر 3 جو سامان آ رہا ہے، اسلحہ بارود آ رہا ہے. اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کے اندر پورا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے پہلے بھی کہتی تھی، لیکن میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ افغانستان میں پاکستان کی تو کہتے ہیں پاپولیرٹی کم ہو گئی، ہماری کس سے دوستی ہے اس وقت افغانستان میں؟ دیکھیے، یہ اس میں کافی پریویس ایونٹس اور ہسٹری جو ہے اس کا انفلوئنس ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو ارلیئر پالیسیز تھیں سوویت انویژن کے بعد، اس سے آبویسلی ہم بڑے پاپولر تھیں، کیونکہ ہم افغانستان کی انڈیپینڈنس اور ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے جو گلوبل جد و جہد تھا اس کے ہم علم بردار تھے، اور بڑی سیکریفائسز پاکستان نے دی ہیں. کوئی ماڈرن زمانے میں کوئی اس قسم کا اگزامپل نہیں ملتا ہے. ویٹنام سے 100 ریفیوجیز جو ہے وہ آسٹریلیا لینے کو تیار نہیں تھا ایک زمانے میں، ہم نے 3.5 ملین لیا، اور بڑا دل کھول کر کے لیا. اس کے بعد انفارچونیٹلی ان کی سول وار ہوئی. سول وار کے بعد جب طالبان ایمرج ہوئے تو دنیا میں یہ امپریشن تھا کہ شاید پاکستان اکیلے جو ہے ان کا اسپانسر ہے، اور اس سے ایک تلخی پیدا ہوئی اور بعض ایتھنک گروپ جو ہیں وہ ناراض ہوئے. مگر کم از کم 9/11 کے بعد جب پالیسی شفٹ آیا تو پاکستان کی پالیسی یہ رہی ہے کہ ہم جو کابل کی حکومت ہے ہم اس کی امداد کریں گے، اور کابل کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ہم اسے پروموٹ کریں گے، اور جو کابل کوآپریشن کرنا چاہتا ہے وہ کریں گے. پھر تھوڑی سی پرسنل ڈفرینسز بھی جو مشرف صاحب کی کارروائی کی ہوئی، اس کو آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ پریزیڈنٹ زرداری نے انیشیٹو لیا، ان کو بلایا اور بڑی کوشش کی گئی. اور ہمارے ہاں بھی جتنی پولیٹیکل پارٹیز، انسیڈنٹلی میں یہ کہوں کہ ہندوستان کے معاملے
مسئلے پر ہندوستانی یہ اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے لیڈرز ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں. اسی طرح سے افغانستان کے ساتھ بھی بہتر تعلقات وہ چاہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کچھ ایتھنک گروپس جیسے تاجکس ہیں, ازبیکس ہیں, ان کو شاید یہ شک ہوتا ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ صرف پختون ڈومینیٹڈ حکومت ہو. یہ غلط ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پختونز کی جو رائٹفل شیئر ہے وہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن, اور اسی لیے آرمی چیف نے کلیئرلی یہ بات کر ثابت کرنے کی بھی کوشش کی کہ ہم افغانستان پر قبضہ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں ایک پیسفل اسٹیبل ہمارا نیبرہڈ ہو تاکہ وہاں پہ بھی ترقی ہو سکے اور پاکستان میں بھی ترقی ہو سکے. ایک اور بات بھی آرمی چیف نے کہی تھی اور وہ یہ کہی کہ ہم ریڈی ہیں افغانستان نیشنل آرمی کو ڈیولپ کرنے میں مدد دینے میں. وہ کس طریقے سے ہوگا بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے اسلام آباد سے. جنرل کیانی کی دی گئی اسٹیٹمنٹ کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بڑا کلوزلی واچ کیا گیا. کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی کانکریٹ قسم کی اسٹریٹجی دے دی ہے پاکستان کی کہ پاکستان کا رول افغانستان میں کیا ہوگا. جنرل صاحب, جنرل کیانی نے یہ بھی کہا کہ ایک ہم ہیلپ کرنے کو ریڈی ہیں, ہم نیشنل آرمی کو ٹرین بھی کریں گے. ایک تو لاجسٹکلی آپ کے خیال سے پاکستان آرمی ایسا کر سکتی ہے, دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس لیے اس چیز میں انٹرسٹ ظاہر کیا ہے یا دلچسپی ظاہر کی ہے کیونکہ ایک طریقہ ہوگا نیشنل آرمی سے کانٹیکٹ بلڈ کرنے کا, اور وہ جانتے ہیں فیوچر میں اگر پاکستان کو افغانستان سے تعلق رکھنا پڑے گا تو اور کسی فورس سے شاید اس وقت ہمارے اتنے مضبوط تعلقات نہیں ہیں, مگر نیشنل آرمی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے پھر پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. یہ ایک آبجیکٹو ضرور ہو سکتا ہے, چونکہ آپ اپنے ایک نیبر ملک کے ساتھ جب اپنے مراسم بڑھاتے ہیں تو آف کورس آپ ان کے اور قریب ہوتے ہیں, اور یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ان کی قربت حاصل کریں. دیکھیں, ماضی میں افغانستان کے اندر مختلف حکومتیں پاکستان کے خلاف رہی ہیں, وہ سوویت یونین کے وقت میں بھی اور پرو انڈین حکومتیں تھیں, لیکن ہمارا جو پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ ہے افغانستان کے ساتھ, مجھے یاد ہے جب ہم اسٹوڈنٹس تھے 50s میں, تو یہ سارے افغانز جو ہیں سردیوں کے اندر ان کے غریب لوگ سارا اپنا ملک چھوڑ کے ہمارے دیہاتوں میں ہمارے گھروں میں آ کے بستے تھے اور پھر یہ واپس چلے جاتے تھے. پھر یہ جو بات 9/11 کے بعد جو ہم نے ٹریٹمنٹ ان کو دیا ہے, ان کے ایمبیسڈر کو پکڑ کے بھی ہم نے حوالے کر دیا, اپنی ٹرانزٹ فیسلٹیز دی, ان کے علاقے پہ بمباری ہوئی, تو آپ دیکھیں کرزئی تو نمائندہ نہیں ہے ملک کا, یا کابل کے اندر جو حکومت ہے وہ تو ریپریزنٹیٹو نہیں ہے, وہ تو 80% ملک کے اوپر تو باقی افغان ہیں, وار لارڈ ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, دوسرے لوگ ہیں. سو دیئر فور ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا ان کے دلوں کے اندر. اور یہ جو کیانی صاحب کی جو پروپوزل ہے کہ ہم آرمی کو ٹرین کریں, یہ بہت اچھی پروپوزل ہے. یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر 1, ہماری ٹریننگ ٹیمز وہاں جا کے ان کو ٹریننگ کر سکتی ہیں. نمبر 2, وہاں ان کے لوگوں کو ہم ویکنسیز دے سکتے ہیں, سٹاف کالج, پاکستان ملٹری اکیڈمی, ٹریننگ سینٹرز, پولیس کے سینٹرز. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیفنس پروڈکشن کی بڑی فیسلٹی ہے, یہ ٹیکٹیکل ویپنز آف ڈیفنسو نیچر, یہ POF اینڈ آل, یہ ہم اپنی 6 لاکھ فوج کے لیے اللہ کے کرم سے سیلف سفیشینٹ ہیں. ہم ان کو یہ چھوٹے آرمز اور ہتھیار حکومتی سطح کے اوپر ان کی جو نیڈز ہیں ڈیفنس کی وہ پوری کر سکتے ہیں, اور اس طرح پھر جائنٹ ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں. اور اس طرح مگر ایسا ہونے دیں گے لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا نا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک دن کے اندر یہ کہیں. آپ اگر ڈیولپ کر کے رشتے اچھے کریں, ایران کے ساتھ اور امپروو کریں, افغانستان کے ساتھ آپ کی امپروومنٹ ہو, تو آپ ڈیفینیٹلی اور زیادہ ایکسٹینڈ. ادروائز آپ اگر یہ ویکیوم رکھیں گے تو پھر انڈیا کی ٹریننگ ٹیمیں وہاں آئیں گی اور وہ ان کو دوسری لائن کی طرف لے کے جائیں گے. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ جی, اس میں بڑی اچھی بات کی ہے, بڑی ویلڈ بات کی ہے جنرل صاحب نے, اور جس کو کوئی بھی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, اور پیپل ٹو کانٹیکٹ, وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تو ہمارا تھا جو ہم بار بار جس کے اوپر بات کرتے تھے کہ وہی بارڈر ہے, ایک بارڈر کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے لوگ کیونکہ وہی خاندان ہے جو ادھر بھی ہیں ادھر بھی. ان کی زمینیں ہیں, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کارزئی جو ہے وہ ریپرزینٹیٹو نہیں ہے, اور وہ ٹھیک ہے کہ اس وقت ان کی مجبوری ہے, انہوں نے اس کو بٹھایا ہے, اور ایسی اس وقت ایلیمنٹس اس وقت حکومت کے اندر ہیں جو ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف رہے ہیں,
اور انڈیا کے साथ रिप्रेजेंटेटिव कौन है?